إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مجادلہ پڑھیں گے۔ قد سمع اللہ، یقیناً سن لی اللہ نے، قول التی، بات اس عورت کی، تجادلک، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خامند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اس نے شکایت کی اللہ کی طرف، واللہ یسمع، اور اللہ نے سن لی، تحاورکما، تم دونوں سے اوپر، اللہ نے اس کی بات کو سن لیا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور سب کچھ کو دیکھنے والے ہیں۔ واقعہ تھا کہ ایک عورت، پہلے ہی قانون تھا کہ کوئی بندہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو میرے لیے ایسے جیسے ماں ہو، تو اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی، مکمل ختم، اب دوبارہ رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی، طلاق بائن جسے کہتے ہیں، پکی طلاق ہو جاتی تھی اسے، ٹھیک ہے، تو قانون ہی یہی تھا۔ ایک عورت اسی طرح، اس کے خاوند نے کہا تو میرے لیے ماں کی طرح ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے فرمایا تیرے شوہر نے اب تو کہہ دی بات، اب ختم، تو اس کے لیے حرام۔ وہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میں کہاں جاؤں گی، بچے تو اس کے ہیں، میں کدھر جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ فوراً آپ کے گھر سے اٹھی اور وہاں مسجد قریب تھی آپ کے گھر کے حجرے کے، وہاں جا کے اللہ سے دعا کی، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کر رہی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں اسی گھر میں تھی، وہ عورت بات کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے۔ قربان جاؤں اس رب کی کہ سننے پر، جس نے ساتوں آسمانوں سے اوپر سن لیا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، اور پھر مسجد میں جا کے اس نے دعا کی، ہمیں نہیں پتہ کیا کر رہی تھی، اللہ نے سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے مسئلہ ہی تبدیل کر دیا، اور وہ مسئلہ یہاں پہ بیان کیا۔ الذین، وہ لوگ، یظاہرون، جو اظہار کرتے ہیں، اظہار یہی ہوتا ہے کہ کسی عورت کو کہنا تو میرے لیے بہن کی طرح یا ماں کی طرح ہے، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، جو نہیں ہیں ان کی مائیں، ان کی ماں حقیقی معنی میں نہیں ہے، ایسے کہہ دیا تو میرے لیے ماں کی طرح ہے، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مگر مائیں تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنم دیا، پیدا کیا، وانہم لا یقولون، بے شک وہ لا یقولون، بات کہتے ہیں، منکرن، بری بات، من القول، بات سے، وزورا، اور جھوٹ کہتے ہیں، منکر، غلط بات کہتے ہیں، ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، یظاہرون، جو اظہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، یا رجوع کر لیتے ہیں، لما قالوا، اس سے جو انہوں نے کہا، تو اب ان کے لیے کیا ہے، فتحریر رقبہ، تو آپ ایک گردن آزاد کریں، من قبل، اس سے پہلے، ان یتماسا، کہ اپنی بیویوں کو چھوئیں، آپ بیوی سے ملنے سے پہلے ایک گردن آزاد کرنی، یہ اس کا فدیہ ہے۔ ذالکم توعظون بھی، یہ توعظون، تمہیں وصیت کی جاتی ہے اس کی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ فمن لم یجد، اب اگلا چانس، جو گردن نہ پائے، جس کے پاس نہ ہو یہ طاقت کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، فصیام شہرین، تو وہ روزے رکھے، متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل، من قبل، اس سے پہلے، یتماسا، کہ عورت سے ملے، فمن لم یستطع، جس کے پاس روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو، فاطعام 60 مسکینہ، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 3 آپشن ہیں، ان میں سے ایک آپ بالکل نہیں ہے، باقی 2 موجود ہیں۔ ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ ورسولہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، کبتوا، وہ ذلیل ہو جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح وہ لوگ ذلیل ہو گئے جو ان سے پہلے تھے، وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً نازل کی ہم نے آیات واضح، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ، جس دن اٹھائے گا اللہ ان کو جمیعا، اکٹھے، فینبئہم، پھر وہ خبر دے گا ان کو، بما عملوا، اس کی جو وہ عمل کرتے رہے، احصاہ اللہ ونسوہ، گن کے رکھا ہے اللہ نے، ونسوہ، وہ بھول چکے ہیں، اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے، ونسوہ، اور وہ کرنے والے بھول چکے ہیں، واللہ علی کل شیء شہید، واللہ علی کل، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ،
علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے ما یکون من نجوا اللہ تعالیٰ اتنا کچھ جانتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی آسمانوں میں وہ بھی نہیں ہوتے تم من نجوا سرگوشی کرنے میں ثلاثۃ تین الا هو رابعهم چوتھا اللہ ہوتا ہے ولا خمسہ اور نہیں ہوتے تم پانچ الا هو سادسهم مگر چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں ولا ادنى من ذلك نہ اس سے کم ولا اکثر اور نہ اس سے زیادہ الا هو معهم مگر وہ رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس معیت سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ساتھ ہوتے ہیں؟ قرآن کی ایک آیت یفسر بعضہ بعضا بعض حصہ بعض کی وضاحت تفسیر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ فاذهبا اننی معکما تم دونوں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ دو تھے نا، کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، دو میں سے تیسرا، تو وہ کیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معیت؟ فرمایا اسمع و ارا سننے کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر الرحمن علی العرش استویٰ، کئی آیتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی آسمان بنائے پھر اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہوئے عرش پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے معیت جو ہے وہ معیت اللہ رب العالمین کی دیکھنا سننا، اور پھر مومنین کے ساتھ معیت ایک دو معیتیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، معیت عامہ ہے اور ایک معیت خاصہ ہے۔ معیت عامہ ہر بندے کے ساتھ ہے، کوئی کافر ہے کوئی مشرک ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی باتیں سن بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کام کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے۔ اور معیت خاصہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، جاؤ اننی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے، وہ ہے نا جیسے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، وہ معیت خاصہ ہے، اللہ کی خاص مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ، متقین کے ساتھ، پاک رہنے والوں کے ساتھ، آتا ہے نا قرآن میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی کم ہو یا زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اینما کانوا جہاں بھی تم ہو، ثم ینبئہم پھر وہ خبر دے گا تم کو بما عملوا جو تم نے عمل کیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ الم تر الی الذین کیا نہیں آپ نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف نہوا عن النجوى کہ جن کو روکا گیا تھا عن النجوى سرگوشی کرنے سے، ثم یعودون پھر وہ دوبارہ کرتے رہے لما اس کو نہو جس سے وہ روکے گئے تھے عنہ ان کاموں سے، ویتناجون اور وہ سرگوشیاں کرتے تھے بالعصم گناہ کی والعدوان اور زیادتی کی ومعصیت الرسول اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وہ تو آپ کے پاس آتے ہیں وہ دعا دیتے ہیں آپ کو بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ دعا دیتے ہیں یعنی سلام کہتے ہیں آپ کو ان لفظوں سے لم یحییک بہ اللہ جو نہیں وہ دعا دی آپ کو اس کے ساتھ اللہ نے، یعنی وہ سلام کرتے ہیں جو سلام کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا، السلام علیکم کہتے تھے منافق آ کر، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں لولا يعذبنا اللہ بما نقول اللہ کیوں نہیں عذاب دیتا ان کو جو ہم کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں السلام علیکم تم پر موت ہو، پھر وہ دل میں کہتے ہیں کہ کیوں نہیں موت آتی۔ حسبہم جہنم سنو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا اس میں ڈالے جائیں گے، فبئس المصیر بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم جب تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا نہ تم سرگوشیاں کرو اسم گناہ کی والعدوان اور زیادتی کی۔ ہماری سرگوشیاں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ جب آپس میں بیٹھ کر چپ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے، کسی کے خلاف پلان، کسی کی غیبت، کسی کی گالی، کسی کی چغلیاں، ٹھیک ہے، ومعصیت الرسول رسول کی نافرمانی کی، وتناجوا بالبر والتقوی اور سرگوشی کرنی ہے تو نیکی کے کاموں کی کرو، تقوی کی کرو، کسی کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے تو کیا کرو، فلاں سے صلح کر لو، یہ اللہ کی نافرمانی والا کام فلاں موقع پر تم کیوں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ سب کے سامنے نہ بتاؤ، اگر کسی کی غلطی کا پتہ ہے آپ کو تو تنہائی میں بتاؤ، یہ ہے وتناجوا بالبر والتقوی اور تقوی کی سرگوشی کرو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان بے شک صرف ایسی سرگوشیاں من الشیطان شیطان کی طرف سے ہیں، لیحزن الذین آمنوا تاکہ وہ غم میں ڈالے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، ولیس بضارہم شیئا
ولیس بضارہم شیئا، حالانکہ وہ کچھ نقصان نہیں کر سکتا ان کا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل کریں۔ یہ شیطان اور اس شیطان کے چیلے یہ جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں ان کی فکر مت کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔